بھی جو شریعت کی تعلیم ہے، اللہ اور رسول کی جو تعلیم ہے، وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اسی کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہو، تبلیغ کہو، دعوت کہو، سب کا حاصل ایک ہی ہے، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ۔ یہی تھی کہ جس عمل کا وقت آتا تھا تو اس عمل سے پہلے ہی اس کے متعلق نصیحت فرماتے، ہدایات فرماتے، احکام جاری فرماتے۔ ایسے ہی علماء کو، ائمہ کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے رمضان کے متعلق بتاویں، عید سے پہلے عید سے متعلق بتاویں، بقرعید سے پہلے بقرعید کے مسائل بتاویں۔ غرض جس عمل کا بھی وقت آوے اس وقت سے پہلے ہی اس سے متعلق جو ہدایات ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو مسائل ہیں، وہ امت کے سامنے رکھیں۔ تو اسی سے متعلق اب میں مختصر بات رکھوں گا۔ پہلی بات تو سب سے خطاب کر کے ہے، خاص طور سے ذکر و شغل کرنے والوں سے۔ یہ ذکر، شغل، مراقبہ، جو بھی معمولات ہیں، یہ خود اپنی ذات میں عبادت ہے اور دوسری عبادتوں کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ کے فرائض ان پر مقدم ہے۔ سمجھے بات بھائی؟ اللہ کے فرائض، اللہ کے احکام ان پر مقدم ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ دیکھو، آپ نے ایک مسئلہ پڑھا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے ہم مسجد میں اس وقت آئے جب جماعت کھڑی ہو گئی، اب ہمیں سنتیں پڑھنی چاہیے یا جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے؟ ہاں؟ دیکھو، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سنتیں بھی پڑھ لیں، جماعت میں بھی شرکت کر لیں تو ٹھیک، اور اگر آپ سنتیں پڑھیں اور جماعت فوت ہو جاوے تو پھر سنتیں مت پڑھیے، جماعت میں شریک ہو جائیے۔ جماعت کا درجہ ان سنتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر، نہیں تو جو بات کہنا چاہوں وہ رہ جاوے گی۔ تو اللہ کے احکام مقدم ہے۔ یہ چاہے رمضان المبارک ہو، چاہے رمضان المبارک کے علاوہ باقی ایام ہو، اللہ کے احکام مقدم ہیں۔ یہ انشاءاللہ جو ترتیب ہے میں ابھی بتاؤں گا۔ میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، الا یہ کہ واقعی شرعی عذر ہو اور شریعت ہی ہمیں چھوٹ دے، رعایت دے، تو پھر تو نہیں، ہم اس پر عمل کریں گے۔ نہیں تو محض تھوڑی بہت مشقت کی وجہ سے روزہ مت چھوڑیں۔ دیکھو، سردی سے پہلے سردی کا انتظام کیا جاتا ہے، گرمی سے پہلے گرمی کا انتظام کیا جاتا ہے، شادی سے پہلے شادی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ رمضان سے پہلے رمضان کا انتظام کریں۔ یہ اور حاصل اس کا یہ ہے کہ اپنے کام کو، کاروبار کو، اپنے کام کو تھوڑا کم کر لیں۔ جی، اپنا کام بہت ضروری ہے، کم بھی نہیں ہو سکتا تو دوسرا آدمی رکھ لیں، اس میں بھی کام ہی کرنا، جس کا حاصل یہ ہے کہ روزہ بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ اپنے کام کاج کی وجہ سے روزہ ہی چھوڑ دیا،
اپنے کام کاج کی وجہ سے تراویح ہی چھوڑ دی۔ اگر یہ تجارت کا سیزن ہے تو نیکیوں کا بھی تو سیزن ہے۔ اب دیکھو کس کی اہمیت زیادہ ہے، کون چھوڑا جاوے، کون سا کام چھوڑا جاوے، کون سا کام کیا جاوے۔ جس کی اہمیت زیادہ ہوگی، جس کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی وہ نہیں چھوڑا جاوے گا، جس کی اہمیت کم ہوگی، جس کی قدر و قیمت کم ہوگی وہ چھوڑا جاوے گا۔ تو اس لیے حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے نوکر ملازم پر بھی اپنا کام ہلکا کر دیا جاوے اور اپنے کام کی بھی ترتیب بدل لی جاوے، اس کو بھی کم کر لیا جاوے۔ لیکن رمضان المبارک کی جو خاص 2 عبادتیں ہیں تو 3 عبادتیں، خاص جو 2 عبادتیں ہیں روزہ اور تراویح، ان میں کمی نہ کی جائے۔ جی دیکھو اس سلسلے میں عرض کیا تھا اپنے اخراجات کم کر لو، اور مالدار لوگوں کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے اڑوس پڑوس میں خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں میں خیال رکھیں کہ ایسے موقع پر اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو زکوٰۃ ہی سے صحیح ان کی اچھی خاصی مدد کر دیں اور ان کو نصیحت کریں کہ بھائی اپنا کام کاروبار کچھ کم کر دو اور یہ لو اپنے اخراجات کے لیے، اور اطمینان سے روزے رکھو، اطمینان سے تراویح پڑھو۔ یہ ایک تو بات یہ بتائی بھائی، اس میں کمی کوتاہی نہ کرو۔ تیسرا عمل جو ہے آخری عشرے کا اعتکاف، سنت مؤکدہ کفایہ ہے، بڑا فائدے کا ہے، بڑا ثواب ہے۔ جو اعتکاف کر سکے کرے، اور نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں۔ یہ 3 اعمال ہیں اس کے۔ شب قدر کی عبادت وہ بھی اسی میں آ جاتی ہے۔ خیر اب دیکھو سب سے پہلے ہمیں روزہ روزے کی طرح رکھنا ہے۔ روزہ روزے کی طرح رکھنا یہ بھی میں بتاؤں گا، یہاں کچھ بات ایک دم ذہن میں آ جاتی ہے اور پھر وہ نکل بھی جاتی ہے۔ مضمون کی رو میں بس وہ دوسرا مضمون چلتا رہتا ہے، وہ چھوٹ جاتی ہے۔ خوب کھاؤ اور روزہ رکھو، کھانے میں کمی نہ کرنا، فضول خرچی مت کرنا۔ آپ جو کتابوں میں پڑھیں گے ایک چائے پر اکتفا کرتے تھے اور یوں چکھ لیا کرتے تھے، وہ ان کے خاص احوال ہیں، وہ ان کے خاص احوال ہیں۔ آپ تو زیادہ نہ کھاؤ، اچھی طاقت کی غذا کھاؤ، سحری میں بھی خوب کھاؤ، افطاری میں بھی خوب کھاؤ۔ اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کھا پی کر بھی کمزوری آ جاتی ہے۔ ہمارے جسم ایسے ہیں کہ کھاتے پیتے بھی کمزوری آ جاتی ہے، اور اگر ہم افطاری میں اور سحری میں کمی کر دیں گے پھر تو کسی قابل رہیں گے نہیں، کسی کام کے نہیں رہنے کے۔ ہاں ایک بات یہ بتا، البتہ اس کا دھیان رکھو، ہر شخص، صرف مؤذن کی ذمہ داری نہیں، صرف امام کی ذمہ داری نہیں، ہر شخص سحری اور افطار کا وقت دیکھے، یاد رکھے، اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے سحری کھاوے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے سحری کھاوے۔ امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے، اعلان کرنے والوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن ہم خود اس کی فکر رکھیں۔ اور اس کی بڑی آسان صورتیں ہیں، جو جنتری آپ کے یہاں شہر میں عام طور سے استعمال کی جاتی ہے وہی استعمال کر لو، بس سیدھی بات۔ اور نہیں تو آپ کو بتایا ہوا ہے، نیٹ کا بھی ایپ بھی چل رہے ہیں، آپ انہیں استعمال کریں۔ صبح کو جو صبح صادق کا وقت ہے، سحری ختم کا نہیں ذکر کر رہا میں، بڑی گڑبڑیں کرتے ہیں لوگ۔ جو صبح صادق کا وقت ہے، صبح صادق کا جو وقت ہے، اس سے 10 منٹ پہلے چھوڑ دو، اور 10 منٹ پہلے کھانا چھوڑنے کی عادت رکھو، اسی میں احتیاط ہے۔
جب ہم یہ عادت بناتے ہیں نا تب بھی کسی نہ کسی عذر سے کسی نہ کسی عذر سے 2 4 5 منٹ آگے سرک جائے ہمارے. اور اگر ہم وقت کے وقت تک کھانے کی عادت رکھیں گے تو پھر اس کے بعد سرک جائیں گے، پھر روزہ نہیں ہونے کا. تو 10 منٹ کی عادت رکھیں اپنی گھڑی دیکھ کر یہ، اور اس کے بعد نہ کھائیں. علماء نے یہ لکھا ہے کہ 10 منٹ کے مطلب صبح صادق سے اگر 5 منٹ پہلے تک کھایا تو اس کا روزہ درست ہو جاوے گا، اور اگر عین صبح صادق تک کھایا تو روزہ کا اعادہ کرنا چاہیے. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر ہم اپنی آنکھ سے صبح صادق کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پھر تو صبح صادق تک ہمیں کھانے کی اجازت ہے، لیکن یہ حساب جو ہے نا گھڑی گھنٹے کا حساب الگ، اور جو جنتریوں کے حساب لگا رکھے ہیں ان میں سب میں غلطی کا احتمال ہے. اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ 5 منٹ پہلے تو بالکل ہی چھوڑ دیں، اس کے بعد تو بالکل نہ کھانا، اور 10 منٹ کی عادت رکھ کے 10 منٹ پہلے چھوڑ دیں، اس میں کمی کوتاہی نہ کریں. اسی طریقے سے غروب آفتاب میں وہاں پر چونکہ جلدی کرنے کا حکم ہے، تو جیسے ہم عام طور سے ایسا ہی عمل ہے کہ جو غروب کا صحیح وقت ہے اس کے 3 منٹ کے بعد احتیاطاً 3 منٹ کے بعد افطار کریں، نہ اس سے پہلے افطار کریں اور نہ اس کے بعد احتیاط کریں. سنا بھائی؟ نہ اس سے پہلے افطار کریں اور نہ اس کے بعد احتیاط کریں. یہ 2 باتیں سحری سے متعلق اور افطار سے متعلق ہیں. ان کو اب رہ جاتا ہے دن گزارنا. تو دیکھو دوستو، روزہ جو ہے ایک بہترین مجاہدہ ہے، مجاہدہ، یا یوں کہو بہترین ریاضت ہے، ریاضت. اور اس میں اپنا ثواب، اپنی ذات میں یہ عبادت ہے، اس کا اپنا ثواب بہت ہے، لیکن جیسا کہ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقوی کا ذریعہ ہے، تقوی متقی بنانے کا ذریعہ ہے. لہذا گناہوں سے بچنے کا خاص طور سے اہتمام کریں. خدا جیسے مثال کے طور پر ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے پڑھتے گالی نہیں دیتے. اگر کوئی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے گالی دے تو کیا کہو گے آپ اس کو؟ اگر بس چلے گئے تو تھپڑ مارو گے. ہاں اچھا، اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے. ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی سمجھے گا کہ یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے. بعض صورتوں میں تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، بعض میں نماز ٹوٹ بھی جاتی ہے. تو ایسے ہی جب ہم روزہ میں عبادت میں مشغول ہیں تو خلاف عبادت کوئی کام نہ کیا جائے، یعنی گناہ کا کوئی کام نہ کیا جائے. روزے میں بس انہی 3-4 چیزوں کا جو میں نے آپ کو بتایا خیال رکھنا. اتنا کام، اتنی محنت، اتنی مشقت نہ کرو رمضان میں کہ روزے میں کوتاہی ہو جاوے، تراویح میں کوتاہی ہو جاوے. اللہ کو پتہ تھا پہلے ہی کہ ہاں جب روزہ رکھیں گے، جب تراویح پڑھیں گے تو کاروبار میں تو کمی آوے ہی گی. اس لیے پیشگی اللہ نے فرمایا کہ رمضان میں ہم روزے داروں کا کیا کہا کہ روزی بڑھا دیتے ہیں، ان کا رزق بڑھا دیتے ہیں. ملے گا جس طرح سے بھی ملے گا، اللہ قادر ہے. یہ بات روزے سے متعلق بھی میرے بھائیوں. اب اس سے زیادہ اہتمام ہمیں کرنا چاہیے اپنی ہمیشہ کی عبادتوں کا. 12 مہینے کی جو عبادت ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے. روزے، تراویح، افطاری اور سحری کی وجہ سے ان میں کمی نہیں کرنی چاہیے، ان میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر افطاری میں ایسے رہے کہ مغرب کی نماز جماعت نکل گئی یا مسجد کی جماعت نکل گئی. ہاں وہ تو آپ جانیں، گھر افطار کریں یا مسجد میں افطار کریں یا مسجد کے قریب کسی جگہ افطار کریں، لیکن بہرحال اتنا کریں
کہ مغرب کی نماز تکبیر اولائی کے ساتھ پڑھیں۔ جماعت تو بالکل فوت نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ مسجد آپ کے گھر سے کتنی دور ہے وغیرہ، اس کے ساتھ ساتھ مؤذن صاحب کو، امام صاحب کو اور مسجد کے تمام نمازیوں کو کم سے کم غروب آفتاب میں، یعنی افطار میں کہہ لو آپ، بلکہ افطار میں اور نماز شروع ہونے میں 10 منٹ کا وقفہ کم سے کم کرنا چاہیے، تاکہ آس پاس میں افطار کرنے والے مسجد میں آ سکیں اور جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ اسی طریقے سے سحری کھا کر نہیں سونا چاہیے۔ سحری کھا کر اگر ہم سو گئے تو جماعت چھوٹے گی، یہ نماز ہی قضا ہوگی، بلکہ سحری کھانے کے بعد نماز پڑھ کر ہی سوئیں۔ بے شک آپ اول وقت میں پڑھ لیں، لیکن نماز پڑھ کر ہی سوئیں، جماعت سے پڑھ کر ہی سوئیں۔ یہاں پر ایک بات اور، مؤذن صاحب، امام صاحب، مسجد کے متولی، بلکہ مسجد کے تمام نمازی اس کی طرف دھیان دیں۔ ہم تو یوں تو روزانہ کمی کوتاہی دیکھتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں زیادہ ہوتی ہے۔ ادھر سحری ختم ہوئی، ادھر فجر کی اذان، اور ادھر فجر کی اذان، ادھر اس کے بعد فجر کی جماعت۔ بعض جگہ تو فجر کی نماز صبح صادق سے پہلے شروع ہو جاتی ہے، بعض جگہ فجر کی سنتیں صبح صادق سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے، فتاوی میں لکھا ہوا ہے، معلوم کرنا چاہیے، اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ صبح صادق سے 10 منٹ پہلے سحری چھوڑ دو اور صبح صادق کے 10 منٹ کے بعد فجر کی اذان پڑھو۔ احتیاط کا جو وقت ہے نا، وہ خود رکھنا ہے، وہ جنتریوں میں لکھ کے گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ بس صبح صادق ہمارا معیار ہے، اس سے 10 منٹ پہلے صبح سحری بند کرنی ہے اور اس کے 10 منٹ کے بعد فجر کی اذان پڑھنی ہے۔ پھر آپ کو اختیار ہے، فجر کی نماز پڑھ اذان کے بعد فوراً ہی آپ 2 سنتیں پڑھو اور جماعت کھڑی کر دو، 5 ہی منٹ کا وقفہ لے لو، چونکہ اس میں عام طور سے پہلے سے لوگ موجود رہتے ہیں اور رہنا چاہیے۔ یہ 20 منٹ میں ہے آ کے ہم مسجد میں پہلے بیٹھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس کا اہتمام رکھیں کہ صبح اس کی فجر کی اذان صبح صادق سے پہلے نہ ہو، بلکہ صبح صادق کے 5 منٹ کے بعد بھی نہ ہو، 10 منٹ کے بعد۔ یہ اس سے متعلق بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد رہ جاتا ہے بھائیو نمازوں کا مسئلہ۔ دیکھو، میرے مشائخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، ہم نے ان کو دیکھا، جن 2 کو دیکھا، تیسرے کو پڑھا۔ ان کے یہاں رمضان اور غیر رمضان میں عبادتوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا۔ جو 12 مہینے کی عبادت ہوتی تھی، جو معمولات ہوتے، وہی رمضان میں بھی ہوتے تھے، البتہ ان کی کیفیت میں فرق آ جاتا تھا۔ مثلا نفل پڑھتے تھے تو اور زیادہ اطمینان سے پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے تو اور زیادہ لمبی قرات اس میں کرتے تھے۔ تو جو ہماری روزمرہ کی عبادت ہے اس میں کمی نہ آئے، 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، 5 وقت کی جو سنتیں ہیں، نفلیں ہیں، اطمینان سے پڑھیں۔ رمضان شریف میں نفلوں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ ان کا ثواب بڑھ جاتا ہے، فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، مزید نفلیں پڑھیں نہ پڑھیں وہ تو آپ کو اختیار ہے، لیکن جو ہماری عادت کی معمول کی عبادت ہے، عادت کے معمول کے ہمارے نفلیں ہیں، ان کو اور اطمینان سے اور اہتمام سے پڑھیں۔ خاص طور سے میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ
مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ، اس طریقے سے یہ بات ہوگی۔ اور اپنے جو معمولات ہیں آپ وہ سب معمول کی پابند کریں، اور جو اضافہ کریں، آپ کے پاس جو وقت ہے جو اضافہ کریں وہ تلاوت بڑھاویں، تلاوت بڑھاویں۔ 12 تسبیح آپ پڑھتے ہیں تو 12 تسبیح پڑھیے، 3 تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ 3 تسبیح پڑھیے، اور آپ کے پاس جو وقت ہے اس میں قرآن پاک کی تلاوت بڑھا دیے۔ ہمیشہ آپ 1 پارہ پڑھتے تھے، اب آپ کے پاس وقت ہے تو 2 پڑھیے، 3 پڑھیے، 4 پڑھیے، تلاوت بڑھا دیں۔ میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کا یہی معمول تھا، یہی انہوں نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے، اور یہ ہے بھی کہ رمضان المبارک میں تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے۔ یہ باتیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ ہے جس میں ہماری بڑی کوتاہی ہے۔ سب سے پہلے تو تراویح کا مسئلہ ہے۔ تراویح کے معنی کیا ہے؟ وہ نماز جو آرام آرام سے پڑھی جاوے۔ تراویح راحت سے بنا ہے، راحت سے، وہ نماز جو آرام آرام سے پڑھی جاوے۔ اور ہم نے کیا کر دیا؟ وہ نماز جو بہت تیز پڑھی جاوے، الٹا ہو گیا معاملہ۔ دیکھو، پہلی گزارش میری ہے قرآن پاک سنانے والوں سے، وہ اتنا ٹھہر ٹھہر کر نہ پڑھیں جو ضرورت سے زیادہ وقت لگے، بلکہ مخارج سے ادائیگی کے ساتھ، اخفاء اظہار کی رعایت کے ساتھ، مد کی رعایت کے ساتھ روانگی سے پڑھیں، تیزی سے پڑھیں۔ ہمارے ہاں سب چیزوں کا انتظام ہے، عمل کیا جاوے۔ قرآن پاک پڑھنے کے 3 طریقے ہیں نا، کیا کیا؟ ترتیل، تدویر، حدر۔ تو تراویح میں حدر کے ساتھ پڑھو، حدر کے ساتھ، لیکن ان میں مخارج کی رعایت ضروری ہے، ان میں تجوید کی رعایت ضروری ہے۔ اور یہ تو بات بہت ہی غلط ہوگی، چھوڑ چھوڑ کے پڑھ رہے، یہ تو بات بہت ہی غلط ہوگی کہ حروف اپنی مخارج سے ادا نہیں ہو رہے، یہ تو بات بہت ہی غلط ہوگی کہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ میں ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں جو جلدی تراویح پڑھنا چاہتے ہیں کہ وہ امام صاحب سے کہو کہ اطمینان سے پڑھے۔ وہ کیسے؟ دیکھو بھائی، میں تو آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں، جب قرآن پاک صحیح پڑھا جا رہا ہو، رکوع سجود صحیح ہو رہے ہوں، تو اتنی طبیعت لگتی ہے، اتنا جی لگتا ہے کہ اگر 2 گھنٹے بھی لگ جائیں تو کوئی دقت نہیں ہے۔ اور جب نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ قرآن پاک کی تلاوت صحیح، تو آدھا گھنٹہ بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ آدھا گھنٹہ بھی اگر نماز میں لگے تو وہ بھی بوجھ بن جاتا ہے، طبیعت ہی نہیں لگتی۔ ہاں، تو امام صاحب سے تو گزارش یہ ہے کہ وہ حدر میں پڑھیں، ترتیل میں نہ پڑھیں، تدویر میں نہ پڑھیں، حدر میں پڑھیں، اور قواعد تجوید کی رعایت کے ساتھ جتنی جلدی کر سکتے ہیں آپ کریں۔ اسی طریقے سے بہت اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ نہ کہیں، بلکہ کچھ جس کو کہتے ہیں اطمینان اور جلدی، دونوں کو جمع کر دو۔ اطمینان سے حروف ادا ہو جاویں اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اسی طریقے سے تسبیح۔ ایسا نہیں کہ نہ قومہ صحیح سے ہو، نہ جلسہ صحیح سے ہو، اور ایسا بھی نہیں کہ بس کھڑا تو کھڑا، بلکہ یہ دیکھو میری انگلی دیکھو، جب جسم پورا سیدھا ہو جاوے فوراً پھر جھک جاؤ، پھر کھڑے نہ رہو۔ جب جسم پورا سیدھا ہو جاوے پھر فوراً جھک جاؤ، پھر کھڑے نہ رہو۔ یہ امام صاحب کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے اپنی جب تنہا نماز پڑھیں ہم تو جلسے میں، قومے میں ایک دعا ہے وہ پڑھ لیا کریں، لیکن جب امامت کریں تب نہ وہ دعا پڑھا کریں۔
پھر تو بس سیدھے کھڑے ہوتے ہی فوراً جھک جاؤ۔ ہاں دونوں سجدوں کے درمیان اگر آپ رب اغفر لی اتنا کہہ لیں تو اچھا ہے، اور اس طریقے سے اطمینان سے تراویح پڑھیں۔ تراویح میں کیا چھوڑ سکتے ہیں، کس کی اجازت ہے چھوڑنے کی؟ ہاں تو دیکھو میرے بھائیوں، درود شریف التحیات تو ضرور پڑھی جاوے گی تو واجب ہے، اور درود شریف بھی ضرور پڑھی جاوے گی کہ وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہم بارک بھی پڑھیں کہ نہیں پڑھیں۔ اس کے ساتھ مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ بعد میں دو دعائیں ہیں، ایک استغفار ہے، ایک دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ تو استغفار ہو گیا۔ ایک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا ہو گئی۔ تو دیکھو دوستو، پہلے جو درود شریف ہے جس کو کہتے ہیں اللہم درود شریف، اس تو چھوڑنے کا مطلب ہی نہیں ہے، اور اللہم بارک اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، اور اللہم انی ظلمت نفسی یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہم بارک اگر چھوڑ دیا اور ربنا آتنا چھوڑ دیا تو چل سکتا ہے۔ بہرحال اطمینان سے پڑھیں۔ اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے، اول تو سب کو کہا جا رہا ہے سب مل کر تو انتظام کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال نہیں ہے، آپ اپنی الگ پڑھ لیجئے گا۔ فرض مسجد میں پڑھیے گا، اور مسجد میں فرض پڑھنے کے بعد پھر آپ الگ جا کے اطمینان سے اپنی تراویح پڑھ لیجئے گا۔ 4 ہی آدمی صحیح، 3 ہی آدمی صحیح، 2 ہی آدمی صحیح، اپنے الگ پڑھ لیجئے گا، لیکن پڑھیے گا اطمینان سے۔ یہ اسی طریقے سے باقی نمازوں کا مسئلہ ہے۔ باقی نمازوں میں خاص طور سے زیادتی ہوتی ہے فجر کی نماز میں۔ 12 مہینے تو ہم مسنون قرات کرتے ہیں، 11 مہینے تو مسنون قرات کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں مسنون قرات چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھو ماشاءاللہ آج نماز پڑھی، بہت معتدل نماز، طوال مفصل کی سب سے چھوٹی صورتیں پڑھ دی، بس ایسے ہی طوال مفصل جاننے والے جانتے ہیں، اس کی سب سے چھوٹی صورتیں پڑھ دو اور روانگی کے ساتھ پڑھ دو۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ گا کر اور بہت اطمینان سے ہی پڑھیں۔ بہرحال یہ جو اپنی اصل عبادتیں ہیں ان کو اچھی طرح ادا کرنا، ان میں کوتاہی نہیں کرنی ہے، اور 12 مہینے کے اپنے جو معمولات ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ اس سے زیادہ اگر ہے تو نفل بڑھا دیجئے، اس سے زیادہ اگر کچھ کرنا ہے تو تلاوت بڑھا دیجئے گا۔ جب اپنی تلاوت کریں تب بھی اطمینان سے کریں، اطمینان سے کریں۔ ثواب ہے، ثواب مقصود ہے، اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی مقصود ہے۔ وہ حسن عمل کے ساتھ ہوتی ہے، نہ کہ کثرت عمل کے ساتھ۔ سمجھ رہے بات بھائی؟ آپ سبھی سمجھ رہے ہوں گے یہ الفاظ۔ تو اسی طریقے سے اپنا رمضان المبارک گزاریں، بس ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ اور بھائی جیسے کہ میں نے رات بھی بتایا تھا، ہر مسلمان کے اندر یہ 3 بات ہونی چاہیے: تقوی، حسن عمل اور کثرت نوافل۔ لہذا رمضان المبارک میں خاص طور سے رات میں تہجد میں آپ اٹھ کر نفلیں ضرور پڑھیے گا۔ ایسا نہیں کہ سو رہے ہیں، عین وقت پہ اٹھے، کھایا پھر سو گئے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ نفلوں کی عادت رکھیں۔ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ، وہ جو میں بتا چکا ہوں اپنی ہمت اپنی فرصت کے مطابق رکھیں۔ اسی طریقے سے شب قدر ہم بولتے ہیں، لیلۃ القدر یا شب قدر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، تحفہ انعام ہے۔ اگر ہم ان راتوں کو بھی اسی طرح گزار دیں جیسے کہ ساری راتیں، تو اللہ کے اس تحفے کی، اس انعام کی ہم نے قدر نہیں کی، بلکہ جتنی اپنے سے ہو سکے ان میں کچھ زیادہ عبادت اور کچھ زیادہ نوافل پڑھنے چاہیے۔
ضروری نہیں کہ ساری رات ہی آپ پڑھیں، اپنی ہمت اور فرصت کے مطابق، بس سبھی ضروری باتیں آ گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ بس میں ایک بات آخر میں اور کہہ رہا ہوں، وہ جو قرآن پاک ہے جس میں کچھ پتہ نہیں چلتا وہ نہ سنیو، چاہے الم تارہ سے پڑھ لیو تراویح۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔